والعافین عن الناس، اور اگر لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پھر دلائل تو ہمارے پاس بہت ہیں نا، ہم پوری طرح فیصلہ کر کے پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں۔ اس پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پہ ہوتے ہوئے کوئی شخص جھگڑے کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دے تو قیامت کے دن میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ متقین کی علامت ہیں۔ اور پھر اگلا جو اعزاز ہے، سبحان اللہ، مغفرت بھی مل گئی، مغفرت بھی ہو گئی، جنت کے مالک بھی ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر ایک اللہ پاک اعزاز عطا فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، ہم تم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے ثمرات ہیں، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر ہے۔ سب سے مؤثر ترین حصول مغفرت اور حصول جنت کا طریقہ، سب سے آسان ترین اور تیز ترین طریقہ انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین متحرک تھی۔ اس زمین کی حرکت کو اللہ رب العزت اپنے حکم سے بھی روک سکتے تھے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے اور ایک سنت ہے۔ قیامت تک کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے سنت کے دائرے میں رکھا ہے، تو اسی سنت کو اور تدبیر سکھانے اور بتانے کو اللہ پاک نے اختیار فرمایا، اور اس زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے، ایک تدبیر سمجھائی۔ شام کے شہر حمص میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تابعی حضرت سعید ابن عامر رحمہ اللہ تعالی کو گورنر مقرر کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی کچھ شکایات موصول ہوئیں، تو حضرت کو بڑی فکر مندی لاحق ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اپنے کرم سے حکمت، تدبر اور فراست عطا فرمائی ہے، تو میں اس نسبت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر لوگوں کی تقرری کرتا ہوں، تو اب تک ایسا ہوا نہیں کہ جس کو میں نے کسی منصب کے لیے مقرر کیا ہو تو وہ امید کے برعکس ہوا ہو۔ تو حضرت کے ذہن میں بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صلاحیت کم ہو گئی ہو، تو اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس صلاحیت کو باقی رکھیے، ورنہ تو نااہل لوگ گھسائیں گے۔ حضرت نے ان شکایت کنندگان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری شکایات کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو ایک وقت طے پایا، ان لوگوں کا تقاضا تھا کہ یہ شکایات ہیں، لہٰذا انہیں معزول کر کے کوئی نیا گورنر مقرر کیا جائے۔ حضرت نے ایک وقت طے فرمایا اور اس میں گورنر صاحب کو بھی بلایا اور ان لوگوں کو بھی بلایا۔ فرمایا کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہاری کیا شکایات ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک شکایت تو یہ ہے کہ یہ صبح جب عدالت میں آتے ہیں یا دفتر میں آتے ہیں، جو ان کا تھا جہاں پہ لوگوں کی وہ مسائل سنتے تھے، صبح تاخیر سے آتے ہیں، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر رات کو کوئی ان کے پاس جائے تو یہ رات کو شکایات نہیں سنتے، اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، حالانکہ اس دن بھی ہمارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ حضرت نے انہیں فرمایا کہ ان کا جواب دیجیے۔ اب حضرت کے دل میں وہ بات تھی کہ میں نے ان میں جو صفات دیکھی تھی تو مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور ہے کہ یہ نااہل نہیں ہے،
لیکن یہ اشکالات ہیں. تو بہرحال حضرت خاموش تھے، منتظر تھے کہ کیا جواب آتا ہے ان کی طرف سے. تو حضرت سعید ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے اشکال کا جواب دیا کہ میں تاخیر سے کیوں آتا ہوں. فرمانے لگے کہ گھر میں کام کاج کے حوالے سے نہ کوئی خادم ہے نہ خادمہ ہے، گھر کے سارے کام کاج میری اہلیہ کرتی ہیں، میں ان کے ساتھ معاونت کرتا ہوں، آٹا بھی گوندتا ہوں، روٹیاں بھی پکاتا ہوں، اس میں تاخیر ہو جاتی، اس بنا پہ میں دفتر دیر سے پہنچتا ہوں. یہ گورنر صاحب ہیں. ہم بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں. گھر میں ہاتھ بٹانے میں ہم عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، توہین محسوس کرتے ہیں. فرمایا کہ دوسرے اعتراض کا جواب کیا ہے کہ آپ رات کو لوگوں کی شکایت نہیں سنتے. فرمانے لگے کہ میں اس کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ بڑے ہیں، آپ کا حکم ہے تو میں جواب دیتا ہوں. میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ دن اور رات کو میں تقسیم کر چکا ہوں، کہ دن مخلوق کے لیے، رات خالق کے لیے. تیسرا اعتراض کہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں. فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے پہننے کو. اس دن جب میں چھٹی کرتا ہوں تو اس کو دھو کر شام تک خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں. یہ اہل منصب ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اثرات اور ثمرات دکھائے، اور ایک آج کے حکمران ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان پر جو اعتماد کیا تھا الحمدللہ وہ اس کی روشنی میں یہ اہل ثابت ہوئے. حضرت نے 10,000 اشرفیاں ان کے ہاں بھیجی ان کے حالات کا جب پتہ چلا. دیکھیے اللہ سے تعلق ایسا تھا اور دینی غیرت ایسی تھی کہ ان تمام کے باوجود اپنے جو اندرونی معاملات تھے، جو غربت کے اور فقر و فاقہ کے، ان کا اظہار نہیں کیا. تو حضرت کو بڑا رحم آیا. حضرت نے 10,000 دینار بھیجے. کابل کے گورنر تھے ملا حسن رحمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی. کچھ لوگ بقرعید کے موقع پر ان کے گھر گئے کہ گورنر صاحب کے ہاں جائیں گے تو کچھ اچھا کھانے کو ملے گا، گوشت کی مختلف ڈشیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے کھانا پیش کیا تو ابلے ہوئے آلو تھے اور ساتھ میں روٹیاں تھیں. خیر انہوں نے کھائے. کھانے کے بعد انہوں نے بڑے ادب سے کہا کہ حضرت ہم تو اس لالچ میں آئے تھے کہ گورنر صاحب کی دعوت جو ہے وہ بڑی پرتکلف ہوگی. تو حضرت نے بڑی شفقت فرمائی اور بڑے یوں سمجھے کہ معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ خود قربانی اس لیے نہیں کر سکا کہ صاحب نصاب نہیں تھا. اور لوگوں نے گوشت اس لیے نہیں بھیجا کہ گورنر صاحب کے ہاں تو پتہ نہیں کتنا گوشت ہوگا. تو وہ روم پر چھائے، روم پر غالب آئے، فارس پہ غالب آئے. ایسا ہوا انہی اصولوں کو انہوں نے اختیار کیا تو امریکہ پہ غالب آئے. کوئی نہ مانے تو اس بے شرم کا کیا تذکرہ کرنا. نہیں سمجھے؟ ضابطے وہی، اللہ کے ضابطے اٹل ہیں. وعد اللہ حقا. تو ایک 10,000 اشرفیاں بھیجی تو اہلیہ بہت خوش ہوئی. کہنے لگے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس سے کوئی بہت اچھا کام بھی ہو سکتا ہے اور جو کچھ پیسے بچ جائیں گے غلام بھی رکھ لیں گے تاکہ گھر کے کام کاج میں بھی آسانی ہو جائے گی. تو حضرت نے بڑی حکمت سے فرمایا کہ ٹھیک ہے
ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اس سے بڑھ کے بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو اہلیہ نے کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہمارے برابر بھی میسر نہیں۔ تو اہلیہ کے سمجھ میں بات آئی کہ ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی بالکل آپ ٹھیک کریں، حکم فرمائی کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک فہرست بنائی کہ تھیلیاں بنائیں، اتنی اشرفیاں فلاں تھیلی میں اتنے، پھر بتایا کہ یہ فلاں بیوہ کے گھر پہنچا دیں، یہ فلاں ضعیف کے گھر پہنچا دیں، یا فلاں کے گھر پہنچا دیں۔ پھر بھی کچھ رقم بچ گئی تو اہلیہ نے کہا کہ ان کا غلام لے لیں۔ فرمایا کہ ابھی نہ جانے کتنے مفلوق الحال لوگ ایسے ہیں جو ہمارے گھر پہ آ سکتے ہیں، ان کو ان کی خدمت میں خرچ کرنے کے لیے رکھ لیجیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ ہیں متقین۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے۔